السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یقیناً آپ لوگ۔ ہمیں رسپیکٹ کیسے مل سکتی ہے؟ ہم کیسے رسپیکٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم دوسروں کے دلوں پہ راج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے رسپیکٹ ملے۔ اب رسپیکٹ کیسے ملے؟ انسان کی نیت جتنی صاف ہوگی اتنی زیادہ ترقی اسے ملے گی، اتنے زیادہ اس کی۔ ہم لوگ فیوچر کو انڈیکیٹ تو نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آنے والے پل میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہمارے اختیار میں تو سانس لینا بھی نہیں ہے، ہمیں تو آپریٹ کرنے والا ہی کوئی اور ہے۔ ہم خود سے آپریٹ نہیں ہو سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہماری نیت صاف ہوگی اتنی زیادہ کامیابیاں ہمیں ملیں گی۔ ہمیں خود سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے، اور رب ہمارے نیتوں پہ فیصلہ کرتا ہے۔ جو ہماری قسمت ہوتی ہے نا، وہ چیزیں جو ہماری رینج میں نہیں آتی ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ ہماری نیت کی بیس پہ ہمیں ملنے والی ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ وہ نام اعمال نہیں ہے جو صرف آخرت میں ہمیں جا کے پیش ہونا ہے، یہ اس دنیا کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دنیا میں بھی ملنی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ ہر چیز جو ہماری رینج میں نہیں ہے، جو رب کی طرف سے آتی ہے، ہمیں ملنے والی ہے، وہ ہماری نیت پہ ملنے والی ہے۔ برائی جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ بیڈ لک نام کی اس دنیا میں چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھلائی میری طرف سے ہے، برائی میری طرف سے نہیں ہے۔ برائی ہمارے کرموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہماری نیت جتنی گندی ہوگی اتنا ہمارے ساتھ وہ ہونے والا ہے۔ ہم نیت کے اندر کھوٹ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، بغض رکھ کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، پھر کیسے ہمیں وہ چیز ملے؟ ہماری تو نیت ہی صاف نہیں ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ اگر آپ لوگ اپنی نیت اور کچھ نہ کریں، یار ایک کام کر لیں، اپنی نیت کو اچھی کر لیں، نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اس کا صلہ بہت بڑا آپ کو ملنے والا ہے۔ نیت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو جتنی صاف ہوگی اتنا فیوچر آپ کا صاف ہوگا، اتنی وہ چیزیں کلیئر آپ کو ملیں گی جو آپ کی رینج میں نہیں۔ اتنی زیادہ، یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو رینج ہے اس سے آؤٹ سائڈ پہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو نہیں پتہ ہیں کیا کیا ہیں، پڑی ہوئی ہیں یا نہیں پڑی ہوئی ہیں، یا آپ کو ملنے والی ہیں یا نہیں ملنے والی ہیں، آپ کا آگے والے دن میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، ہماری نیتوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی جو ہمیں چیزیں انصاف ہوتا ہے نا اللہ کے ہاں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں نا، ہم بغض رکھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، اور بغیر کسی وجہ سے بغض رکھتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں دل میں بغض رکھ کے، اور کس کا بغض رکھ کے؟ اللہ کے اس بندے کا۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور پھر ہم بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے لیے بغض رکھیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے وہ بغض رکھ کے کہتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، تو پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور آپ کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اور پھر جب برا وقت ہمارے اوپر آتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ قسمت ایسی نہیں ہے۔ ذرا پیچھے اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، کتنی نیت آپ کی کلیئر تھی جو آپ نے ٹائم گزارا ہے، کتنے کا آپ خود اچھے تھے، وہی کرموں کی سزا آپ کو مل رہی ہوتی ہے پریزنٹ فیوچر میں، جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ تو کل ملا کے اب بات کو اینڈ اگر کریں تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو نیت صاف رکھنی ہے۔ یہ ایک جادوئی ٹوٹکا ہے، ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو جائے، ہمیں اچھی ہی چیزیں ملیں، ہمارے اوپر بری چیز نہ آئے، ہمیں عزت ملے، سب کچھ ملے۔ دوستو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی نیت کو صاف رکھنا پڑے گا، یعنی کہ نیت صاف منزل آسان۔ تو
ہمیں اپنی نیت کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے. اگر ہماری نیت صاف ہوگی، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے اگر فرض کیا کسی سے ہم اسلامی ہوتی ہے ہماری، کسی سے ہم لڑتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم حق کے لیے لڑ رہے ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنی ذات کو جب لے آتے ہیں نا، دیکھیں ہم انسان جو ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جی سانس تو ہماری مرضی سے چلتی ہے. سانس ہماری مرضی سے نہیں چلتی ہے. یہ جو انرجی ہمیں مل رہی ہے نا، یہ ہم خود نہیں بنا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. ہمیں تو آپریٹ کرنے والا ہی اور ہے، اور ہم خود پہ اتنی زیادہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم ڈان بن گئے ہیں، ہمارے بینک بیلنس ہیں. بھائی اگلی سانس کا تو بھروسہ ہے نہیں. سانس تو خود لے نہیں سکتے آپ. کس چیز پہ غرور ہے ہمیں، کس چیز پہ فخر ہے ہمیں آپریٹ کرنے والا ہی کوئی اور ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے ہو جائیں جیسا وہ چاہتا ہے. جب ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، پھر ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں. تھینک یو.